اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت کی لفظی معنی جو ہے وہ ہے پاکائی، اور اس کے ضد میں جو لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے نجاست۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو جانی پہچانی ہیں، اور طہارت انسان کو پاک کرتی ہے اور نجاست انسان کو نجس کرتی ہے۔ طہارت کے حوالے سے بہت سارے قرآن مجید میں بھی ظاہری طہارت ہوتی ہے اور باطنی طہارت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم کے اعضاء کی طہارت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دل کی طہارت۔ ان کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کریمہ سے وضاحت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ اسلام انسان کو اور انسان کے اندر، اور جیسے اندر کو سنوارنے کی بات کرتا ہے تو ویسے ہی انسان کے ظاہر کو بھی سنوارنے کی بات کرتا ہے۔ انسان کی اعلیٰ صفات ہوں، اور انسانی جسم جو ہے وہ تندرست اور صحت مند ہو۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 اوقات کے لیے طہارت خمسہ کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ 5 نمازوں سے قبل طہارت کا اہتمام ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حدث، اب یہاں پہ میں تھوڑا سا حدث کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ حدث کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ اس کی یہ ہے کہ حدث اصغر اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد ہمارے لیے وضو کرنا ضروری ہو۔ جس میں سے چھوٹی مثال دے دیتا ہوں کہ پیٹ سے ری کا خارج، ہوا کا خارج ہونا، اس سے ہمارا وضو جو ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، دوبارہ ہمیں وضو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور نیند ہے، سو جانا نیند میں، اور اس سے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہمارا جو وضو ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ چاہے ہمارے ظاہری اعضاء پاک ہیں، دھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوا حدث اصغر۔ اور حدث اکبر، جیسے حدث اکبر ہر وہ چیز جس میں غسل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو، جیسے غسل جنابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے غسل واجب ہو جاتے ہیں انسان پہ، تو وہ ہوتا ہے حدث اکبر۔ یعنی حدث اصغر وہ ہوتا ہے جس میں انسان صرف وضو کرتا ہے، اور حدث اکبر وہ ہوتا ہے جس میں انسان غسل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 اوقات میں پاک ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ مسلمان پر فرض ہے کہ ان 5 اوقات میں وہ پاک ہو۔ جو انسان پاک ہوتا ہے وہ صاف بھی اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن ہر صفائی پاکائی نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے ہاتھ منہ دھو لیے، اگر ہاتھ پہ گرد غبار یا کوئی نجاست لگی ہوئی تھی وہ تو دھل گئی، لیکن میں نماز اس ہاتھ منہ کے دھونے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے وضو کا جو میں کر سکتا ہوں۔ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ پاک کرنا کسی ظاہری جسم پر نجاست ہو وہ الگ ہوتی ہے، لیکن وضو کے ذریعے سے جو پاکائی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ وہ مخصوص کی گئی ہے، نماز کے لیے ہے، اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ طواف کعبہ کے لیے ہے، اور بعض اوقات میں مستحب بھی ہوتی ہے، سنت بھی ہوتے ہیں جو ہم وضو اور غسل کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حدث نجاست سے ہوتا ہے، اور انسان حدث کے ذریعے سے نجس ہو جاتا ہے۔ حدث کے 2 قسم میں نے بتائے، حدث اکبر یا حدث اصغر، یعنی دونوں کے ذریعے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ حدث کے ذریعے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور طہارت کے ذریعے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ حدث کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ سے مربوط نہیں رہتا، اور طہارت سے انسان اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ حدث سے انسان کو معرفت الہی اور قرب الہی حاصل نہیں ہوتا، جبکہ طہارت سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حدث کے ذریعے سے انسان کا یہ احتمال ہوتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے ملاقات نہیں کر سکتا، بلکہ طہارت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ انسان کو
پاک اور طاہر رہنا چاہیے، جبکہ ایک حدیث میں بیان ہے کہ جو انسان وضو میں جتنا وقت رہتا ہے وہ اتنا ہی ٹائم اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مجمع میں مسجد میں پوچھا حضور پاک نے کہ آپ میں سے وہ کون شخص ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو، تو حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا میں، تو اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول خدا ہم نے خود دیکھا ہے حضرت سلمان فارسی جو ہیں رات کو کام کرتے ہوئے اور جو اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے اس کو سوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پوری رات اور روز ہر رات میں عبادت کرتا ہوں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یا رسول خدا آپ ہی نے تو فرمایا تھا، میں نے سنا تھا کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کی پوری رات جو ہے وہ عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ تو ہر رات میں جب بھی سوتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں، جب میری آنکھ کھل جاتی ہے تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ تو میری رات کوئی بھی ایسی نہیں گزری اس حدیث سننے کے بعد جو میں بغیر وضو کے سویا ہوں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان جب طاہر ہوتا ہے تو وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ہوتا ہے، یعنی اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت شمار کرتا ہے۔ وہ طہارت سے وابستگی یہ کمال حیات ہے، اور طہارت سے لا تعلقی یہ زوال حیات ہے۔ طہارت کی پابندی سے صحت ہے، اور طہارت سے بیزاری سے بیماری ہے۔ طہارت سے نشاط حیات ہے، طہارت سے افت ثقل حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو وسیع معنی کے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الطہور شطر الایمان، جو طہارت ہے وہ ایمان کا جزو ہے، حصہ قرار دیا، نصف ایمان قرار دیا ہے طہارت کو، پاکائی کو۔ یعنی کہ جیسے انسان اپنے وجود کے اندر یعنی اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو پاک رکھے، ویسے ہی انسان اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اور اپنی جائے کو بھی پاک رکھے، کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ انسان کے قول سے بھی ہے، اور ایمان کے انسان کے فعل سے بھی ایمان کا ربط ہے، اور انسان کے خلق سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے۔ تو قول کی بھی پاکائی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے فعل کی بھی پاکائی ہونی چاہیے، اور خلق کی بھی انسان کے پاکائی ہونی چاہیے۔ انسان اپنے قول کو بھی پاک رکھے، اپنے فعل کو بھی پاک رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے خلق یعنی اخلاق کو بھی پاک رکھے۔ قول کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، انسان غیبت نہ کرے، ہر وہ کام جو انسان کو خداوند تعالیٰ اور شریعت کے طرف سے منع کیے گئے ہیں، ہر اس کام کی پابندی کرے، اور وہ کام نہ کرے جو خدا نے منع کیے ہیں، وہ کام کرے اپنی زبان سے جو خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ زبان کی پاکائی ہو گئی، اللہ کا ذکر کرنا زبان کی پاکائی ہو گئی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا زبان کی قول کی پاکائی ہو گئی۔ اسی طریقے سے انسان فعل کی پاکائی کے طور پہ جب کام کرتا ہے تو انسان وضو آتا ہے، اس میں جو فقہا نے بیان کیا ہے اس میں وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہماری استعمال کی ہیں وہ نجس ہوتی ہیں انہیں پاک کرنا، یہ فعلی پاکائی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو انسان پاک رہتا ہے اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ ایک تبارک و تعالی ایک تو توبہ کرنے والوں سے یحب محبت کرتا ہے، وہ یحب، اور دوسرا محبت کس سے کرتا ہے؟ وہ یحب المطہرین، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خود پاک رہتے ہیں، اپنے آپ کو وجود کو پاک رکھتے ہیں، اس میں جسم بھی آتا ہے، اس میں فعل بھی آتا ہے، اس میں کردار بھی انسان کا آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق بھی آتا ہے۔ جو اخلاق ہوتا ہے وہ طہارت ہے، بد اخلاقی ایک نجاست ہے انسان کے لیے۔ اب نمبر ایک سب سے پہلے جو طہارت ہے وہ طہارت جسمانی ہے، یعنی جسم کی طہارت۔ اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں. تو ایک تو طہارت جو ہوتی ہے جسمانی طہارت وہ فغسلو کے ذریعے سے کی گئی ہے، یعنی کسی چیز کا دھونا، یعنی کہ جسم کا دھونا وضو کے ذریعے سے ہوتا ہے، غسل کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو دھوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اشیاء ہیں وہ بھی دھلائی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے دھو کر وہ پاک کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے قسم طہارت کا وہ یہ ہے کہ انسان گندگی سے اور نجاست سے اپنے جسم کو پاک رکھے، وہ وضو کے ذریعے سے اور غسل کے ذریعے سے یا مٹی کے ذریعے سے، یعنی تیمم کے ذریعے سے. تو یہ ہے ایک. اور دوسری جو طہارت ہے وہ ہے لباس کی، اور اس کے بارے میں خداوند تعالیٰ سورہ مدثر میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْنَ، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح پاک رکھیں. تو انسان کو اپنے لباس کو بھی، کیونکہ لباس کا پاک ہونا بھی انسان، یہی لباس ہے جس کے ذریعے سے انسان نماز پڑھتا ہے، اور یہی لباس ہے جو انسان کے جسم کو چھوتا ہے. اگر لباس نجس ہے تو یہ جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی انسان، ایک مسلمان، ایک انسان کے خود جسم کو بھی پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے بعد لباس کے بھی پاک ہونے کا حکم رکھتا ہے. اور اس میں جو لباس نجس ہو جاتا ہے اس کے بھی شرعی اور فقہی احکام ہیں کہ انہیں پانی سے پاک کیا جائے. اور اس کے علاوہ اور تیسری جو پاکائی ہے وہ پاکائی ہے دل کی، قلب کی، یعنی طہارت قلب ہونی چاہیے انسان کی. تو طہارت قلب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کبھی ارادہ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے کہ ان کے دل میں زبردستی سے ان کے دلوں کو پاک کرے، یعنی کہ جن کے دل نجس ہیں ان کو زبردستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پاک کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی ارادہ نہیں ہے. اور لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے جو دنیا ہے، دنیا میں بھی وہ لوگ رسوا ہوں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے، یعنی بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو طہارت قلب نہیں رکھتے، یعنی جن کے دل پاک نہیں ہیں، ان کے دل میں نجاست ہے، ان کے دل میں برائیاں ہیں. تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے نمبر پہ جو طہارت کا حکم دے رہا ہے وہ اپنے دل کی پاکائی کا حکم دے رہا ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے انسان کے باہر کی طہارت ہوتی ہے ویسے ہی انسان کے اندر کی طہارت بھی لازم ہے. یہ مثال لے لیں کہ ایک انسان جب ایک بلڈنگ، ایک عمارت تیار کرتا ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ظاہری خوبصورتی، ایک باطنی خوبصورتی. ظاہری خوبصورتی یعنی جو بندہ گزرے اس عمارت کو دیکھے تو اسے خوبصورت لگے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اس عمارت کے اندر رہتے ہیں، یعنی عمارت کے اندر کی خوبصورتی. وہ دیکھتے ہیں جو اس عمارت کے اندر جائیں، جو اس عمارت کو دیکھیں، جو اس عمارت کو استعمال کریں، جو اس عمارت میں رہیں یا اس عمارت کے اندر جن کا آنا جانا ہو. تو اسی طریقے سے ایک انسان ہے، تو کوئی بھی انسان ایسی بلڈنگ میں رہنا پسند نہیں کرے گا جو باہر سے بہت خوبصورت ہو، اندر سے نہ کھڑکی ہو، نہ پلستر ہو، نہ رنگ روغن ہو اس کا، اور نہ ہی اس کی کوئی دروازہ لگا ہوا ہو، نہ ہی اس کا فرش ہو. تو ایسی عمارت جو باہر سے بہت خوبصورت لگی ہوئی، اندر سے کوئی کام جس پہ نہیں کیا ہوا، تو اس عمارت میں رہنے کے لیے کوئی بھی انسان تیار نہیں ہوتا. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اندر سے جو عمارت ہے وہ کھوکھلی، یہ باہر سے بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے. جب ہم اپنے دل کو خدا کے رہنے کی جگہ بناتے ہیں، اپنے دل میں خدا کو رکھتے ہیں، تو گویا کہ باہر سے زیادہ اس اندر کی عمارت کو خوبصورت بنائیں. تو یہ دل کے اندر اندھیرا نہ ہو، یعنی جہل نہ ہو، جہالت نہ ہو، علم ہو. علم کے ذریعے سے اپنے دل کو روشن کریں، منور کریں، نورانی کریں، اور طہارت کے ذریعے سے اس کو پاک کریں، اور ظلمت عقدہ چیزوں کو دل سے نکالیں، ناپاکیوں کو دل سے نکالیں، نجاست کو دل سے نکالیں، غلاظت کو دل سے نکالیں، اور ایسی ساری بیماریوں کو دل سے نکالیں
جو دل کو بیمار کر دیتی ہیں، جو رہنے والے کے لیے مشقت کا باعث بنتی ہیں نا. تو دیکھیں کسی عمارت میں جس میں رہنے والے کے لیے کوئی مشقت کا سبب بنے تو وہ ایسی کوئی بھی چیز عمارت میں نہیں رکھی جاتی جس میں لوگ رہتے ہیں. تو ہم اپنے دل میں بھی یہی بدگمانیاں اور برے خیالات اور ان ساری چیزوں کو باہر پھینک دیں، اس دل کو پاک کر دیں، کیونکہ اسی دل کو ہم خدا کا جب گھر بنا رہے ہیں، جب اس میں خدا کو رکھ رہے ہیں تو وہ پاکیزہ ذات ہے، اور وہ پاکیزہ ذات پاک ہی جگہ پہ رہتی ہے. اور اس کے علاوہ دل کی بیماری کے بارے میں خداوند تعالیٰ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 52 میں 52 میں ارشاد فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. اور اس کا ترجمہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی کہ جن کے دل ناپاک ہیں، وہ دوڑ دوڑ کر ان یہودیوں اور نصارہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کر دے اور کامیابی عطا فرمائے، کوئی اور صورت اپنی طرف سے ظاہر کر دے تو پھر وہ اس پر انہوں نے جو اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم اور پشیمان ہوں گے. تو اس آیت کے حوالے سے بھی جو اس زمانے کی بات ہے جب جہاد پہ لوگ جایا کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہمیں مار ڈالیں، یعنی کہ ان کے دل میں ان کا ایمان پختہ اور پکا نہیں تھا. تو اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماریاں تھیں، اور عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارت عطا فرماتا ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی، اور جب کامیابی ہوگی تو یہ لوگ پشیمان اور نادم ہوں گے. اور سورہ توبہ کی 125 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. اور وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کہ خباثت ہے، کفر ہے، نفاق ہے، پلیتی ہے، تو رجسن الی رجسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر رجس کو، نجاست کو بڑھا دیتا ہے. یعنی کہ دل کا نجس ہونا، دل کی نجاست وہ ہوتی ہے جو انسان کے برے خیالات اور برے ارادے ہوتے ہیں، اور جو ایمان پر ڈٹے ہوتے ہیں اور تمام ان برائیوں سے دور ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دی ہیں، تو ان کے دل پاک ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. اور دل کی بیماری کا اثر بھی انسان کے جسم پر ہی ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. تو جو لوگ جن کی دلوں میں نجاست ہوتی ہے، وہ لوگ جن کے ارادے پختہ نہیں ہوتے، وہ لوگ جو دلوں میں برائیاں رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو ان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو بات سمجھ نہیں آتی. کیوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تالے لگ چکے ہیں ان کے دلوں پر، اور ان کی سماعت پر تالے لگ چکے ہیں. وعلی ابصارہم، ان کے نظروں پر تالے لگ چکے ہیں کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جاتے ہیں، سنتے ہوئے بھی بہرے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل سوچتے سمجھتے ہوئے بھی، چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ خدا سے دوری، یہ نقصان ملتا ہے انسان کو جب اس کا دل انسان کا مسلسل کنٹینیو گناہ کے ذریعے سے جب نجس ہو جاتا ہے، جب پلیت ہو جاتا ہے، جب طہارت سے دور ہو جاتا ہے، یہ انسان گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے یہ انسان، تو اس وقت پھر وہ طہارت سے بہت دور ہو جاتا ہے، اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے کہ دوبارہ سے وہ پاک ہی نہیں ہو پاتے. اچھا، اس حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے.
جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ زنگ اترتا ہے، جیسے ریگمال کے ذریعے سے ہم ایمری پیپر کے ذریعے سے یا کسی لوہے سے زنگ اتارتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت اس زنگ کو دور کرتی ہے، پاک کرتی ہے، لیکن انسان کے ارادے جو ہیں وہ نیک ہونے چاہیے، اور یہ سمجھے، خود کو نادم کرے، اور اس کے بعد یہ سوچے کہ میں نے جو اب تک کیا ہے وہ غلط تھا، اب ایسا غلط نہیں کروں گا۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہی اس کو پاک کرے گی، اور نیک کام جو ہیں اسے پاک کریں گے، یہ زنگ اتر جائیں گے انسان کے دل سے۔ اور جو لوگ تائب نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، اور انہی گناہوں میں یعنی کہ اپنے دل کو نجاست میں غرق کر کے رکھتے ہیں، ان کے عقل اور فکر جو ہے وہ غالب نہیں آ پاتی ان کے گناہوں پہ، ان کی سوچ پہ، تب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو حق پہچاننے کی صلاحیت بھی نہیں دیتا۔ یہ بھی بڑا نقصان ہے انسان کا۔ وَلَكِنْ تَمْعَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِهِمْ، ان کے دل دل جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، سمجھتے اور سوچتے نہیں ہیں، ایسے ہی بغیر سمجھے اور سوچے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو سامعین، جو انسان آج کا جو ٹاپک تھا طہارت، تو انسان اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اپنے مقام کی، اور مکان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی، اور اپنے خیال کی، اپنی سوچ کی، اس کی بھی طہارت رکھے۔ جیسے جسم کی طہارت کے لیے وضو، غسل اور تیمم ضروری ہوتا ہے، ایسے دل کی طہارت کے لیے بھی انسان کے ارادے نیک ہونے چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرے، انسان کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، انسان کسی کے ساتھ برا نہ کرے، یعنی عمل کے ذریعے سے بھی انسان طاہر ہو، اخلاق کے ذریعے سے بھی انسان طاہر ہو، اور دل کے ذریعے سے بھی انسان طاہر ہو، اور فعل کے ذریعے سے بھی کپڑے اور جسم بھی طاہر ہوں، تب جا کے ایک مکمل انسان پاک ہوتا ہے۔ جب انسان پاک ہوتا ہے تبھی اسی پاک انسان سے خداوند تعالیٰ محبت کرتا ہے، اسی کے لیے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی انسان سے مجھے محبت ہے جس کا دل بھی پاک ہے، اور جس کا جسم بھی پاک ہے، جس کا لباس بھی پاک ہے۔